دوستو آج ہم کراپ ٹولز کے حوالے سے سیکھیں گے اور یہ فوٹو شاپ کا چوتھا پارٹ ہے جس میں ہم کراپ ٹولز کے حوالے سے آج ہم کام کریں گے۔ تو جب کراپ ٹولز کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اوپر کچھ آپشن ایکٹیو ہوں گے، تو یہ سارے آپشن کراپ ٹول سے ریلیٹڈ ہیں۔ جیسے ہم اگر ہم کسی آبجیکٹ کو یا امیج کو ہم جب کراپ کرتے ہیں تو اس میں یہ جو ٹولس ہیں ان کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ تو اس میں آپ ایک فرسٹ یہ ہے جو گرڈ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جو کراپ کرنے کے بعد ریمیننگ جو ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کراپ کرنے کے لیے آپ کو ریشو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک مخصوص ریشو کے ساتھ آپ اس کو کراپ کریں گے۔ تو آئے سب سے پہلے ایک ہم امیج لیتے ہیں۔ یہ ایک امیج میں نے ادھر اوپن کیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈور ہے جس کو میں سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس ڈور کو کراپ کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک ٹول سے ڈیلیٹ کراپ پکسل۔ تو ڈیلیٹ کراپ پکسل کا کام یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ایکٹیو کریں گے تو جب آپ آبجیکٹ کو کراپ کرو گے تو اس کا ریمیننگ جو ایریا ہے، امیج کا جو ریمیننگ ایریا ہے وہ سارا چلا جائے گا جب اس کو آپ سیو کریں گے۔ اگر آپ اس کو اس کا چیک آپ ہٹاتے ہوں، اس کے بعد آپ کوئی آبجیکٹ آپ کراپ کرو گے تو بعد میں اسی امیج کو آپ ریسٹور کر سکتے ہیں۔ تو اب میں یہاں پہ کراپ ٹول سے یہ جو ڈور کا جو ایریا ہے اسی امیج کے درمیان اس کو میں کراپ کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کراپ ٹول میں جو اس کے ہینڈلز ہیں اب یہ میں نے سلیکٹ کیا ہے اونلی ڈور کو، اور انٹر جیسے میں نے انٹر کیا تو یہ ڈور والا جو ایریا جو میں نے کراپ کیا تھا یہ نظر آئے گا۔ باقی اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ سارا چلا گیا ہے۔ تو ایکچولی یہ جو اس وقت کیونکہ اوپر ڈیلیٹ کراپ جو ٹولز کے جو پکسلز ہے اس کو میں نے ان چیک کیا ہے تو یہ ہائڈ ہو چکا ہے، لیکن یہ پورا امیج جو ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے۔ تو جیسے ہی میں کراپ ٹولز کو دوبارہ ڈور کو پہ لا کے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی جو ہینڈلز ہے جو گرڈز کے ان کو میں ان کی سائڈ کی طرف جب میں کھول رہا ہوں یا ریز کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امیج پوری طرح دوبارہ واپس آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آبجیکٹ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی آبجیکٹ کو آپ کراپ کریں اور بعد میں اسی امیج کو جب آپ ری اسٹور کرو گے تو کیا ہوگا کہ وہ امیج ری اسٹور ہوگا۔ اب فائنلی یہ ہے کہ جو ڈیلیٹ کراپ پکسل کو میں اس کے اوپر چیک لگا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، لگانے کے بعد اب میں اس ڈور کو چیک لگانے کے بعد اب میں یہ آپ کو زوم کر کے بھی میں دکھا رہا ہوں۔ اب اسی آبجیکٹ کا یہاں پہ کیا رول ہے اس کو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب میں اس کو کراپ کر رہا ہوں، کرنے کے بعد اب میں انٹر جیسے ہی کروں گا تو یہ خالی ڈور والا جو حصہ ہے وہ نظر آئے گا، باقی سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اب میں اس کے جو سائڈ کی جو ہینڈلز ہیں پہلے اس آبجیکٹ کو میں سلیکٹ کرتا ہوں کراپ کی ٹول کے ذریعے، اب پہ سائڈ میں جو ہینڈلز ہیں ان کے ذریعے سے جو ان کو ریز کرنا یا اوپر نیچے اس کو بڑھاتا ہوں
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو ٹرانسپیرنٹ جو ویو ہے وہ نظر آئے گا اور خالی ڈور نظر آئے گا۔ تو دوستو یہ ہے کہ کراپ ٹول کے ساتھ ڈیلیٹ کراپ پکسلز ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا۔ اب ہمیں کراپ ٹولز کے اندر کوئی دوسرا آبجیکٹ ہم لیتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ ایک دوسرا آبجیکٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اسکائی ہے اور ساتھ ایک گھڑی بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک آبجیکٹ ہے جو اسٹریٹ جو اس کے اندر فار ایگزامپل آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شیپ ہے وہ تھوڑا ٹیڑھا ہے، تو اس کو سیدھا آپ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض امیجز اس طرح ہیں کہ جس کے اندر چیزیں، تو میں اس امیج کی جگہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی دوسرا امیج میں لے لوں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی اس طرح کوئی آبجیکٹ نہیں ہے کہ جس کو میں کر کے دکھاؤں، تو اسی کو میں کلوز کرتا ہوں، بلکہ اس کی جگہ میں کوئی اور آبجیکٹ لیتا ہوں۔ یہ والا آبجیکٹ ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہاں پہ جو کوئی جھیل ہے اور اس کے ساتھ کوئی گرینری ایریا ہے، اور اس کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں جو لائن ڈرا ہوئی ہے وہ تھوڑا اسٹریٹ نہیں ہے، تو اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ اسٹریٹ ہو، تو اس کے لیے جو اسٹریٹ لائن والا جو ادھر اوپر جو آبجیکٹ ہے اس کو میں سلیکٹ کروں گا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد ایک لائن ڈرا کرنے کا ایک آپشن آئے گا۔ اب اس آبجیکٹ کو آپ سلیکٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا کرسر پوائنٹ ہے اس کے اوپر ایک لائن ڈرا کرنے والا جو سلیکٹ کیا اسی کا ہی آبجیکٹ ادھر نمود ہے۔ اب اس کو میں یہاں سے کھینچ کے ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ کو ملا رہا ہوں، اور جیسے ہی میں نے انٹر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جو ایریا ہے جو درمیان سے دونوں کے درمیان تھوڑا اسٹریٹ نہیں تھا، اب یہ اسٹریٹ ہو گیا۔ تو اس طرح امیج کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ ہو، تو آپ کراپ ٹولز کے اندر یہ جو آبجیکٹ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اب ایک دوسرا کوئی وہ لیتے ہیں۔ اب جو پچھلے والا جو امیج ہے اسی کو ہی میں لیتا ہوں، اور اس میں کوئی گریڈ میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ رول آف تھرڈ کے ایک گریڈ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہاریزونٹل اور ورٹیکل 3 گریڈ سے ہوں گے، جس کے ذریعے سے آپ جو امیج ہے اس سے پورے امیج کو آپ اس کے ذریعے سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ رول آف تھرڈ کے ذریعے سے آپ کسی آبجیکٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، یا اگر اسی بیس پہ آپ اس کو سلیکٹ کرو گے تو وہ آبجیکٹ اس کے اندر امیج کے اندر ایک پرومیننٹ انداز میں ایک نظر آئے گا، ایک اس کی جو پوزیشن ہوگی وہ سامنے والے دیکھنے والے کے لیے ایک اچھا لگے گا۔ اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ رول آف تھرڈ کے تھرو میں یہ جو گھڑی ہے اس کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں،
ٹھیک ہے، تو اب اس کو اس سے حساب سے میں نے فوکس کیا، تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو گھڑی کا جو پوزیشن پہلے یہ سینٹر میں تھا، تو اب یہ رول آف تھرڈ کے تحت یہ سائڈ میں آ چکا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس امیج میں جو چیز ہے جس کو ہم نے فوکس کیا ہے وہ ایک اچھے انداز میں نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم امیج میں کوئی چیز ہے اس کو ایک خاص پوزیشن میں ہم اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہاں پہ جو گریڈس ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ آپشنس ہے جو جس کے ذریعے سے آپ آبجیکٹ کو آپ کراپ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو کنٹینٹ اویئر کے ایک اور آبجیکٹ ہے، جب آپ کراپ ٹولز کو جب آپ اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آبجیکٹ بھی آپ کو یہاں اوپر نمودار ہوگا۔ تو اس کا کیا کام ہے، تو اس کے لیے ہے کہ فار ایگزامپل ہم اس آبجیکٹ کو ہم نے سلیکٹ کیا اور یہاں اوپر سائڈ میں ہم تھوڑا اس کو ڈریگ کیا، تو یہاں بیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایریا ہے وہ خالی ہے، وہاں بیک گراؤنڈ جو اسکرین جو بلو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جو اسکائی والا جو ایریا ہے وہ اس میں بھی فل ہو، تو اب ہمیں یہ جو آبجیکٹ ہے جب اس کے اوپر ہم چیک لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کنٹینٹ اویئر کے اوپر چیک لگانے کے بعد جب ہم انٹر کریں گے تو یہ فوٹوشاپ میں ایک پروسیس وہ ہوگا، نمودار ہوگا، پھر وہ کیا کرے گا، جو اوپر جو خالی ایریا تھا اس کو اس کے ریلیونٹ اس کو فل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ کوئی اس طرح ایریا ہے جس کو اس کی ریلیونٹ کے حساب سے فل کرنا چاہیں تو یہ ٹولز بھی کام آ سکتا ہے۔ اب یہ پروسیس کر رہا ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پکچر ہے تھوڑا لمبا ہو چکا ہے، اور اس میں اوپر سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اسکائی جو ایریا ہے اس نے آٹو وہاں پہ فل کیا ہے۔ تو آپ کنٹینٹ اویئر کا جو آپشن ہے آپ کراپ ٹولز کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوستو اب یہ جو گریڈس آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اگر بالترتیب جتنے بھی یہاں اویلیبل ہے ان کو آپ سلیکٹ کرتے جائیں گے تو ہر ایک گریڈس کی ایک الگ ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو آپ ان گریڈس کے ذریعے سے اپنا جو امیج ہے اس کو اسی حساب سے آپ پوزیشن دے سکتے ہیں، اس کو آپ کراپ کر سکتے ہیں یا اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے گریڈس یہ ہے کہ جو آپ کی جو آبجیکٹ ہے اس کو مختلف حصوں میں کیا کر رہی ہے، ڈیوائڈ کر رہے ہیں، تو اسی ڈویژن کو سامنے رکھ کے آپ اپنے آبجیکٹس کے اندر کوئی آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کلوز کرتے ہیں، اور جو لاسٹ جو آبجیکٹ ہے یہ آپ یہ ہے کہ کراپ ٹولز کے اندر جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، ایک تو کراپ ٹولز ہے، دوسرا پرسپیکٹیو کراپ ٹولز۔ تو پرسپیکٹیو کراپ ٹولز کا کیا رول ہے کراپ ٹولز کے اندر، تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم کوئی دوسرا امیج یہاں سے ہم نکالتے ہیں۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بک ہے جو اس کی پوزیشن تھوڑی سٹریٹ نہیں ہے، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو پیج ہے اس کو ہم یہاں سے
کراپ کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ جو ٹولز سے کرامت ہو سکتا ہے، آپ اس کے ذریعے سے اس کو کراپ کر سکتے ہیں۔ تو اب اسی کو ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ جو بکس کا جو پیج ہے اس کو ہم کیسے ہم کراپ کریں۔ تو یہ جو کراپڈ ہے یہ ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو شیپ دے سکتے ہیں۔ باقی جو کراپ کرنے کے جو گریڈز ہیں وہ ایک مخصوص سٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں جس کو آپ موڈیفائی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹولس ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کی گریڈز کو آبجیکٹس کے اکارڈنگ آپ اس کو فل کریں گے، پھر آپ جیسے ہی آپ انٹر کرو گے تو یہ آپ کو ایک پراپر ایک شیپ میں آپ کو سامنے آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس آبجیکٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ کوئی چیز ٹیڑھا ہے تو اس کو آپ سیدھا کرنا چاہتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے اس ٹول کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم کسی آبجیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کو ہم اگر ادھر ادھر ہم اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہیں اور پھر بعد میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ریسیٹ کریں یا اس کو سیو کریں، تو اس کے لیے بھی دوسرے آپشن یہاں پہ آپ کو جب کراپڈ آپ کسی چیز کو کرتے ہیں تو وہ آپشن آپ کو اویلیبل ہوں گے۔ تو اس کے لیے یہاں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا تو یہاں اوپر آپ کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو آپ انڈو کر سکتے ہیں اور دوسرا اگر انڈو نہیں کرنا چاہیں تو آپ اس کو ڈائریکٹ سیو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس آبجیکٹ کو میں انڈو کروں۔ ٹھیک ہے، تو اب میں نے اس کو انڈو کیا تو جو پہلا جو پوزیشن ہے اسی حساب سے یہ دوبارہ اسی پوزیشن میں آ گیا۔ دوستوں اگر میں اس کو سیو کرنا چاہوں تو یہاں اوپر جو چیک کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کر کے میں سیو کر سکتا ہوں۔ دوستوں ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔